سید الانبیاء کی شان کیا ہے، قائد المرسلین کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ کیا ہے۔ 40 دن اور رات عبادت کرنے والا موسیٰ کہتا ہے ربی ارنی، اللہ تجھے دیکھنا ہے، حکمت لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادعونی استجب لکم کہنے والا خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو دوں گا، جس کا وعدہ ہے جو مانگو دوں گا۔ جواریوں، شرابیوں، بے نمازیوں، گنہگاروں، نمازیوں، نیکو، پرہیزگاروں، مومنوں، کافروں، جو مانگو دوں گا۔ عام حکم ہے جو مانگو دوں گا، لیکن دیدار اتنی قیمتی چیز ہے، سب کو کہا جو مانگو دوں گا، اور کلیم جیسا کہتا ہے تجھے دیکھنا ہے، یہ دے دیکھا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیرے بعد کوئی آئے گا بھی۔ جلوہ تو بے نقاب ہے، لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے۔ موسیٰ آنکھیں بہت پیدا کی، لیکن مجھے دیکھنے والی بس ایک آنکھ ہے، دیکھنے والے سب نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن میں، تفسیروں میں کہا کہ موسیٰ بہت بول چکا نا تو، کہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے۔ ہم تو دکھا سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا نا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے کلام میں حکمت کیا ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ تو قادر ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والا سمندر بھی تو چاہیے، اور کوزے میں سمندر کبھی آ نہیں سکتا۔ ارے جب سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا تو جلوہ خدا آنکھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا دکھانا، تو کہا تو نہیں دیکھ سکتا، دکھا دے، نہیں دیکھ سکتا، 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے، اگر اصرار اتنا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو دیکھ لے گا۔ لیکن جناب موسیٰ، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا بھی آگے چلنا، یہ جو آج بازاری گفتگو کرنے والے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، تو وہ موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں صرف آپ کے ایمان کے لیے، خدا کی قسم ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر طنز کرنے کا، ہم طنز کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیں کہ لوگ سمجھ جائیں یا حجت تمام ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بہانہ نہ رہے کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اتنا بول دو، اتنا بول دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں بہانے ختم ہو جائیں۔ موسیٰ ایک جھلک دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک، جلوہ نہیں دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اور پھر 70,000 غیرت کے پردوں کے پیچھے سے دکھاتے ہیں۔ کپڑے کا پردہ نہیں ہے، اللہ کی غیرتوں کا پردہ ہے، اور 1-2 نہیں 70,000۔ اور یہ 70,000 تو ہم عرض کر رہے ہیں، کچھ محدثین نے لکھا، اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں پردے تھے، 70 کی قیدی ہزاروں پردے تھے۔ اس کے پیچھے سے جھلک، جلوے کی ایک جھلک دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ توجہ فرمائیں، موسیٰ بے ہوش ہو کر علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ تور میں آگ لگ گئی، تور جل گیا، سرما بن گیا جل کر، بھسم ہو گیا جل کے۔ موسیٰ زمین پہ آ گئے، زمین پہ آئے نا تو اب جو موسیٰ کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا۔ ہائے ہائے، خدا کے جلووں کی ایک جھلک 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھی، دیکھ نہیں سکے، بس تجلی ہوئی، یہ خود زمین پہ آئے، یہ خود زمین پہ آئے۔ چہرے نے وہ جو ایک جھلک دیکھنا چاہا دیکھ نہ سکا، بس وہ تجلی کی برکتیں تھی کہ موسیٰ کے چہرے پر، کہ پھر جو دیکھتا اندھا ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکا موسیٰ کو۔ اور موسیٰ پردہ کرے کرے گھومتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے گھومتے تھے، کوئی نہ دیکھے۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا، صفورہ نے، موسیٰ محبوب سے بھی کوئی پردہ ہے، بیوی سے بھی کوئی پردہ ہے؟ کہا دیکھ مت ورنہ اندھی ہو جائے گی، نابینا ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک آنکھی سے تو دیکھ لوں، ارے تیرے چہرے پہ جلوہ یار کی تجلیہ تو دیکھوں، ذریعہ تیرا چہرہ ہوگا۔ وہ جھلک جو تو نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن زمین پہ آیا ہے۔ توجہ فرمائے، ایمان پختہ ہو۔ اور یہ بات ہمیں کوئی واقعہ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اپنے نبی کی شان بھی کیا ہے دیکھ لیں ذرا پھر، اور اٹھو تو ایمان کی مضبوطی لے
یہ ہے، اور دل کے کانوں سے حاضر دماغ ہو کر میرا ایمان ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ سن رہے ہیں واقعہ معراج کو. مجھے احساس ہے کہ میدان محشر مجھے جواب دینا ہے. علماء بھی موجود ہے، مفتیان کرام کو بٹھا رکھا ہے، دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غلطی ذرا ہو، ان کو حق ہے، یہ فوراً ٹوکیں گے، نہ ٹوکیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی. کتنی ذمہ داری سے بات عرض کی جا رہی، توجہ فرمائیں. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ایک آنکھ سے دیکھوں. دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا، نابینا ہو گئی. پھر کہا کہ چین نہیں آیا، ذرا اور دکھا دو. کہا ایک آنکھ تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی. تو دوسری سے دیکھا، وہ بھی چلی گئی تو رونے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تو دیکھ نہیں سکے گی، نابینا ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی. اب کیوں روتی آنکھیں جانے پر؟ تو عرض کیا آنکھوں کی نابینائی پر نہیں روتی. نبی کی بیوی کو اندھی کہنے کا شوق نہیں، لیکن بات فقیر کی عادت ہے کہ بات وہ کہہ دی جائے جو بچوں کے بھی دماغ میں آ جائے. نابینا ہو جائے گی، سفورا ہو گئی، اب روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے کہ اللہ نے صرف 2 آنکھیں دیے، کاش ہزاروں آنکھیں ہوتی. موسیٰ تیرے چہرے پر جلال باری کے آثار دیکھتے دیکھتے سب قربان کرتی چلی جاتا. یہ بات ذہن میں رہے. اب طور کے بعد پھر معراج کا ذکر آتا ہے. وہاں کہا جا رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دکھاتا. اور جب اسرار ہوتا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے، بلکہ ہزاروں پردوں کے پیچھے سے تجلی ہوتی. بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے موسیٰ، بے ہوش ہو کے آتے ہیں، اور وہاں محبوب سویا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں لن ترانی کہتا ہے، وہاں موسیٰ کو لن ترانی کہتا ہے. اور یہاں 70,000 فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے اٹھاؤ محبوب کو بلاؤ. اور کہنا کہ اللہ تیرا مشتاق ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے، مولا تیرا انتظار کر رہا ہے. خدا کا انتظار بھی اپنی طرح نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہے عبدہو اور ہے. بندہ اور ہے، بندہ خاص اور ہے. ہم سب بندے ہیں، وہ ہم عبد ہیں، حضور عبدہو ہے. ڈاکٹر اقبال کی فکر عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر آ منتظر. جو بندے ہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں، اور جو عبدہو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جنت سجا دی جائے، حورو سج جاؤ. چاند اگر طاقت ہے تو ذرا نکل آ جا. سورج ہمت ہے ذرا چہرے سے نقاب ہٹا لے. حوران بہشت کو سجایا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، رحمت کی فواروں سے بارش کی جائے. ستاروں آج رات کو تاروں کی اوڑھنی اڑھا دی جائے، رات کی سیاہ زلفوں کو اور گہرا کر دیا جائے، کائنات کو نکھار دیا جائے، سوار دیا جائے. نبیوں سے کہو او انبیاء، اے گروہ انبیاء، بہت دنوں سے قبروں میں آرام کر رہے ہو، ذرا قبروں سے نکل کر آؤ اور ذرا آمنہ کے لال کا استقبال بھی بیت المقدس میں کرو. اب وہ آنے والا ہے جس کا رنگ دنیا دیکھے گی، جس کا ڈھنگ دنیا دیکھے گی، جس کا کرام ناز کرنا دیکھے گی، جس کا چلنا دیکھے گی، جس کا بولنا دیکھے گی. وہ نبیوں کا امام آتا ہے، وہ قائد المرسلین آتا ہے. لیکن کس شان سے آج کعبہ نکھر گیا ہے، آج کعبہ سنور گیا ہے. بلکہ دنیا کہتی ہے اس کعبے کے اندر حجر اسود کا مقصد کیا؟ اور اگر مقصد ہے تو کیا مقصد؟ یہ اوپر بھی رکھا جا سکتا تھا، نیچے بھی رکھا جا سکتا تھا. یہ نیچے سے کچھ بڑھ کر کے اوپر سے نیچے کی طرف کیوں رکھا گیا، لگایا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں اگر محبوب خوبصورت ہو تو اس کے کمر کا تل بڑا حسین لگتا ہے، تو یہ کعبے کو بشکل دلہن بنایا گیا ہے اور اس کے کمر میں تل کی شکل میں حجر اسود کو رکھا گیا ہے، یا حجر اسود کی شکل میں تل کی طرح رکھا گیا ہے. کعبے کو بطور دلہن سجایا گیا ہے، چھن چھن کی روشنی آ رہی ہے. آج عرش نشین زمین پر آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ معراج کے دولہا کے لیے آئے ہیں. 27ویں شب ہے، آج کوئی مسلمان نہیں ہوا. حضور جو ہے وہ غموں کو دور کرنے والے رسول آج کچھ غمگین ہو گئے ہیں. مولا میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا مسافر بنانا چاہتا ہوں، کوئی میری بات سنتا تک نہیں. آپ جانتے ہیں جب محبوب مغموم ہوتا ہے تو محیط کہتا ہے ذرا میری پیاری پیاری باتیں بھی تو سن لے، ان کے تانے نہ دیکھ، میری پیاری باتیں سن.
ان کے ظلم کو نہ دیکھ، میرا حسن دیکھ۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ معراج پہ بلانے کی حکمت یہ تھی، محبوب تو ابو جہل کے تانوں سے پریشان ہے، محبوب تو عتبہ و شیبہ کے تانوں سے پریشان ہے۔ ارے وہ گالیاں دیتے ہیں، میں یا ایھا المزمل کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، یا ایھا المدثر کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، ورفعنا لک ذکرک کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ۔ محبوب ذرا دیکھ بھی تو صحیح، اوروں کا حال یہ ہے، وہ عبادتیں کرتے ہیں تو میں بیان نہیں کرتا، لیکن تو کمبل بھی اوڑھتا ہے تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، تو چلتا ہے تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اور یہ قرآن ہے نا، قرآن، وہ محبوب کمبل اوڑھتا ہے، اللہ اکبر، کمبل اوڑھتا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ دیتا ہے، اور صحابہ کے جلوں میں بیٹھتا ہے یا ایھا المزمل کہہ دیتا ہے، وہ چلتا ہے لا اقسم بھٰذا البلد کہہ دیتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو والنجم کہہ دیتا ہے، وہ جاتا ہے سفر میں تو سبحان الذی اسریٰ کہہ دیتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو تیرے کھڑے ہونے کی قسم یاد کی جاتی ہے۔ حبیب ان کے تانوں سے کیوں پریشان ہے؟ ذرا ہمارے ان آیتوں کو بھی تو دیکھ، ہمارے ان فرامین کو بھی تو دیکھ جو پیاری پیاری اداؤں سے تیرے گلے میں سوگات کی ہار کی سوگات بنا کر کے تیرے گلے میں منتقل کی جاتی ہے۔ جبریل کو بھیجا، جبریل جا، اور جبریل جب آئے تو کہتے اللہ تیرا حبیب تو سوتا ہے، مولا وہ در یتیم آمنہ کا سو رہا ہے۔ اللہ نے میں محبوب کو جگا لے، اللہ بتا نہ جگاؤں کیسے؟ خدا کی قسم محبوب کو جگانے کے آداب جبریل سیکھتا ہے۔ اگر جبریل کو یہ پتا ہے، یا عقیدہ جبریل یہ ہے کہ محمد ابو بکر کی طرح ہے، تو پھر وہ آتا کیوں نہیں؟ چلیے چلیے اٹھیے۔ خدا کی قسم جبریل جانتے ہیں کہ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی شیطان بنا سکتی ہے۔ دے مولا جگاؤں کیسے؟ بڑی مشہور روایت، جبریل جا میرے محبوب کے تلووں پہ اپنی پیشانی اور لبوں کو رکھ دے۔ حضور علیہ السلام کبھی پیر لمبے کر کے نہیں سوتے تھے، لیکن اس دن حضور نے پیر بھی لمبے کیے ہیں۔ اپنی ایک ایک بات کا ثبوت دینے کی ذمہ داری ہے۔ سرکار غوث پاک کی غلامی جو حضور لمبے پیر نہیں کرتے تھے، اس دن لمبے پیر کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، انہیں خدا نے جو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو کوئی محروم نہ کرنا۔ تو میرے محبوب جانتے تھے کہ جبریل کو تو بھیجے گا اس لیے کہ تلووں پہ پیر رکھتا، جو ہے وہ تلووں پہ پیشانی اور ہونٹ رکھیں۔ اگر پیر سکیڑ کر لیٹتا ہوں تو جبریل کی مراد پوری نہیں ہوگی، تو آنے والا کوئی سائل محروم نہ جائے، تو سائل کے لیے پیر بھی لمبے کر دیتے ہیں، پیر دراز کر دیتے ہیں، اور پھر جبریل آ کر کے اپنی پیشانی اور لب حضور کے تلووں سے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا، وہ عرش نشین، وہ فرشتوں کا مخدوم، مخدومان قدسیاں، وہ قدسیوں کا مخدوم، فرشتے جس کی خدمت گزاری کرتے ہیں، وہ جبریل میرے مصطفیٰ کے تلووں پر اپنے ہونٹ اور پیشانی رکھتا ہے۔ کل ہم نے صوفیہ گارڈن میں کہا تھا، پیشانی غیر اللہ کے سامنے رکھی جائے اگر بطور عبادت تو شرک اور بطور تعظیم تو بھی حرام۔ اور یہ فرشتوں کا سردار ہے جو تلووں کے سامنے پیشانی نہیں رکھتا، تلووں پر پیشانی رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اب دیکھیں، وہ عائشہ کا شوہر ہے، سیدہ فاطمہ کا والد ہے، حسنین کا نانا ہے، جس کے تلووں پر جبریل پیشانی رکھ رہا ہے کون؟ اگر وہ بشر ہے تو فتویٰ لگا کہ بشر کے تلووں پر نوری کا ہونٹ اور پیشانی ہے، اور اگر وہ نور ہے تو پھر فتویٰ لگاؤ کہ نور پر نور، نور کے تلووں پر نور کی پیشانی۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو جبریل سے، کون ہے وہ جہاں تلووں پر پیشانی رکھی جاتی؟ حضور کی آنکھیں کھلی، بہت تکلیف میں نہیں رکھوں گا، جلدی جلدی چلوں گا، پہ آنکھ کھلی، پوچھا جبریل بات کیا ہے؟ حضور چلیے اللہ مشتاق ہے، خدا کو اشتیاق ہے، پیارے تیرا خدا کو اشتیاق ہے، محبوب چلیے۔ اب آقا خود کہتے ہیں میں نے غسل کیا، سرکار فرماتے میں نے غسل کیا، جبریل نے میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کر دل نکالا، دل نکال کے تشت میں رکھا اور اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر میرے دل کو اندر رکھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بائی پاس سرجری کیا ہے؟ خدا کی قسم اللہ اکبر، یہ بھی حدیث معراج سے لوگوں کو ملا کہ دل نکال کر بھی
तश्त में रखा जा सकता है, दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है। वो अलग दिल था, वो अलग दिल था जिस दिल के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह अकबर, उस कल्ब की शान ही जुदा है। लेकिन दुनिया तहकीक में गई है हदीस की, और कहां से कहां तक पहुंची। अभी तुम कलमा पढ़ के किंतु परंतु में लगे हो, ये ज़ईफ है और ये है और ये फला है। अरे दुनिया हदीस पे तहकीक करके कहां से कहां तक पहुंच गई, अगियार को राहें मिल गई। अरे तू कैसा है कि तू अभी तक शक में गिरफ्तार है। अल्लाह अकबर, जिब्रील ने दिल निकाला, धोया, अंदर रखा और उसके बाद सीने पर उंगलियां फेरी तो सीना फिर मिल गया। ये इसको कहते हैं शक़्क़े सद्र, और ये कुल 4 मर्तबा हुआ है। आका फरमाते हैं मुझे लिबास पहनाया गया। अल्लामा मोइनुद्दीन लिखते हैं वो लिबास हुजूर ने जो पहना था वो तो था जन्नती लिबास पहनाया गया, और फिर अमामा जिब्रील ने हुजूर के सर पे बांधा। और वो अमामे की शान ये थी, हजरत आदम की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था, फरिश्तों मेरे महबूब को मेराज पर बुलाऊंगा, इसलिए उसको जो अमामा पहना करके बुलाऊंगा उस अमामे की तैयारी करो। तो फरिश्ते हजरत आदम की विलादत से 1000 साल पहले उस अमामे को तैयार कर रहे थे जो मेराज की शब हुजूर के सर पे बनना था। कौन कहता ये अचानक नहीं होते, ये तुम्हारे काम है जो अचानक होते हैं, ये कुदरत के फैसले हैं जो अचानक नहीं होते। इसके लिए तो अल्लाह अकबर किस तरीके के एहतमाम का हुक्म दिया जाता है। फिर अमामा सर पे रखा गया, आका फरमाते बुराक लाया गया। जिस दौर में बर्क का तसव्वुर नहीं था उस जमाने में हमारे नबी की सवारी का नाम बुराक था। लोगों को बिजली बर्क का तसव्वुर बाद में मिला है, पहले नबी का बुराक सामने आया है। आका कहते हैं वो जो था गधे से कुछ बड़ा था और घोड़े से कुछ छोटा था, और उसकी सूरत में भी एक अजीब चीज थी। उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर हरन की तरह थे, उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसके बाजू जो है वो परियों की तरह थे। यानी उसके अंदर गोया के बहुत सी मखलूक का हुस्न सिमट आया था। वो पर वाला था, बड़ा हसीन और जमील था। आका फरमाते हैं मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा भी है। फरमाते मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। उसके बाद वो बुराक लाया गया, हुजूर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। जिब्रील ने अर्ज़ किया आका इस बुराक पे सवार हो जाए, कुर्बान जाए, दिल के कानों से सुने। आका बुराक पर आए, आंख में आंसू आ गए। अर्ज़ की जिब्रील ने आका कायनात का हुस्न आप पे कुर्बान, लोगों के माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आप रो रहे हैं, इससे पहले किसी को ये मर्तबा न मिला जो शान आपको दी अल्लाह ने, वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये रोने का वक्त नहीं हुजूर, ये वक्त तो शादियों का है, खुशियों का है, मसरतों का है। आका कहते हैं जिब्रील मुझे मेरी उम्मत जो याद आई है इसलिए आंख ने आंसू बहाया है। पूछा हुजूर उम्मत क्यों याद आई? कहा मैं तो रब की बारगाह में जाता हूँ, मेरे लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा जब वो कब्रों से उठेगी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील हबीब से कह दे महबूब रोना रोना, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जाता। हबीब जो तुझसे प्यार ही किया, तुझसे मोहब्बत ही की है, तू रो नहीं महबूब, आंसू इसलिए बहाता है तेरे लिए बुराक, तेरी उम्मत के लिए क्या। जिब्रील बता दे हबीब को कि जब तुम्हारी उम्मत कब्र से उठेगी तो जो उन्होंने कुर्बानियां की होगी उन कुर्बानियों को हम बुराक की शक्ल देंगे और कब्र से उठने से पहले वो उनकी कब्रों पर खड़ा कर देंगे। और जब आपकी उम्मत महशर में आएगी तो वो भी सवारियों पे बैठ करके आएगी। और फिर कहा जिनके लिए कुर्बानी जिन्होंने न की हो उनके लिए क्या होगा? महबूब तू उनके लिए कुर्बानी करेगा और उन जानवरों को उनके लिए बुराक बना दिया जाएगा। ये हमारे आका हैं, हर वक्त हमारा सोच रहे हैं हम कैसे उम्मती हैं। हुजूर के बारे में पतन नहीं सोचते, हुजूर की अजमत के मुतालिक दिल में कभी नहीं सोचते इल्ला माशाअल्लाह। फिर मेरे आका जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक उछलने लगा, जिब्रील ने हाथ मारा। शौकी करता है, ये शान वाला रसूल है या शौकी करता है? बुराक पे पसीना आ गया। बुराक ने कहा जिब्रील बेअदबी से शौकी नहीं करता, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा। इसलिए कि मुझे जो मुंतखब किया गया महबूब के लिए, और महबूब के बैठने से पहले उछलना कूदना इसलिए है। आज बैठ रहे हैं, महशर में किसी और को पसंद न कर लें तो जो आज की रात सबकी दामन और मुराद के भरने की रात है तो मैं क्यों नहीं दामन मुराद भर लूं। जिब्रील महबूब से कहिए ना
آج پسند کیا ہے محشر میں بھی مجھی کا انتخاب کریں، میرے سوا کسی کا انتخاب نہ کریں۔ حضور بیٹھے، المختصر یہ آقا فرماتے ہیں براق کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اس تیزی کے ساتھ چلے۔ ایک بات صرف کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، جب ٹرین چلتی ہے نا تو دروازے سے صرف سر باہر نکالے سر چکرانے لگے گا آپ کا، کیونکہ ٹرین جتنی تیزی سے چلتی ہے ہوا اتنی تیزی سے آپ کے سر پہ لگتی ہے، آپ آنکھ کھول نہیں سکتے۔ کھول سکتے ہیں؟ کھول نہیں سکتے، اور تھوڑی دیر تک کے سر باہر نکال نہیں سکتے، سر چکرانے لگے گا۔ آپ بتائیں ٹرین اگر چلتی ہو تو آپ نہیں نکال سکتے سر باہر ہوا کے خوف سے، اور راجدھانی چلے تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سر نکالنے کا۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے مولوی نبی کی برابری پہ تقریر کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ صرف اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں۔ حضور علیہ السلام بغیر کسی ہیلمٹ کے، بغیر کسی تحفظ کے براق پر چل رہے ہیں، اور براق کی رفتار زمانے کی ٹرین اور پلین سے بڑھ کر ہے، نہیں ہے تو حضور کو چکر کیوں نہیں آتے؟ ہوا سے تو گزر رہے ہیں نا، چکر کیوں نہیں آتے؟ سواری جتنی تیز ہوگی ہوا کی رفتار اتنی زیادہ آپ کے چہرے پر آئے گی، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ حضور براق پر جا رہے ہیں لیکن سارے مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا کا جو پہلا اسٹاپ آتا ہے وہ اس طرح سے، آقا کہتے ہیں کھجوروں کے باغات تھے، جبریل کا رکیے نیچے اتریے۔ ہم نیچے اترے، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے 2 رکعت پڑھی، پوچھا جبریل کیا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام یثرب ہے، جب آپ آئیں گے تو یہ مدینہ ہوگا، آپ کا مزار یہی بننا ہے، آپ یہی آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جنہیں نہیں ماننا ہے وہ پہلے تو معراج ہی نہیں مانتے، اور اگر مان بھی لیں، یہ سیاستہ کی روایتیں پڑھ رہا ہوں، مان بھی لیں تو کہتے ہیں دیکھو بار بار یہ جبریل سے پوچھتے ہیں، نادان یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، جبریل سے نہ پوچھتے تو تجھے پتا چلتا، پھر میں بیان کرنے آتا۔ اگر جبریل سے نہ پوچھتے تو میں کہہ سکتا تھا، آپ کہہ سکتے تھے وہ کیا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، چلو نماز پڑھ لی، نکل گئے۔ آپ کو معلوم ہے، جبریل کو معلوم ہے، امت کو کب پتا چلے گا؟ تو آقا پوچھ رہے بار بار جبریل کیا بتا، جبریل بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ روایتیں بنتی جا رہی ہیں۔ اور پھر آقا گئے نا تو حضور کا جو سفر تھا، اللہ فرماتا ہے اسرا، ہم نے سیر کرائی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کرائی۔ کیا لطف آ رہا ہوگا اس سفر میں، جس میں آنے جانے سے پاک خدا بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ ہم نے سیر کرائی، ہم نے سیر کرائی، اور جبریل تو بہانہ ہے، جس نے بنایا کائنات کو وہ بتا رہا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ شان سیر کرائی۔ حضور یہ مدینہ ہو جائے گا آپ کے آنے پہ، وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، پھر کہا حضور یہاں رکیے، یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آقا نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت، پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا یہ طور سینہ ہے، یہی موسیٰ نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھی، یہی عبادت کی تھی 40 دن تک۔ پتا چلا جہاں محبوبان خدا عبادت کر چکے، توجہ یہ حدیث صحیح ہے، جہاں محبوبان خدا عبادت کر کے جا چکے، وہاں مزار نہیں ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں جا کر برکت کے لیے نماز پڑھنا اور دعا کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور طور سینہ گئے نا، اور نماز پڑھی، پھر اور آگے بڑھے۔ اب ہم بھی آگے بڑھے تیزی کے ساتھ، اور آگے بڑھے، حضور یہاں رکیے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے۔ جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ، یہاں عیسیٰ کی مولود کی جگہ ہے، میلاد کی جگہ ہے، ولادت گاہ ہے، پیدائش کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں کہ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرنے والوں کو ہوش کب آئے گا؟ معراج کی شب اللہ نے حضور علیہ السلام کو ولادت گاہ عیسیٰ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور جبریل کے ذریعے سے فرمایا کہ محبوب سے یہاں نماز پڑھوانا۔ اب مجھے بتاؤ، ارے جب عیسیٰ کی پیدائش گاہ پر امام الانبیاء کو لے جایا جاتا ہے، اگر ہم مولود النبی پہ چلے جائیں تو یہ بدعت کی کون سی بات ہے؟ جب عیسیٰ کی ولادت گاہ پہ جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ولادت گاہ پہ نہیں جایا جا سکتا؟ حضور نے وہاں بھی نماز، پھر آگے بڑھے، ایک بڑھیا دکھائی دی، اس نے کہا ادھر آئیے، ادھر آئیے۔
حضور نے توجہ نہیں کی. جبریل نے کہا حضور نہیں دیکھنا اس کی طرف. پھر وہ ایک آگ لے کر کھڑا تھا, کہا حضور ادھر آئیے. جبریل نے کہا ادھر نہیں دیکھنا. پھر اور آگے بڑھے, ایک نے کہا ادھر آئیے, اور آگے بڑھے, ایک نے کہا ادھر آئیے. چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے. آقا آپ نے اچھا کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا. وہ جو بڑھیا تھی نا وہ دنیا تھی. بڑھاپے کے بعد اب جتنی عمر بچتی ہے نا بس اتنی اب دنیا کی زندگی بچی. اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے, اس بڑھیا سے دل نہ لگاؤ. بڑھیا سے دل نہیں لگایا جاتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اسی بڑھیا کے پیچھے پڑی. اس بڑھیا میں ہے بھی کیا؟ لوٹنے والوں نے تو اس کا سارا شباب لوٹ لیا ہے. فرعون نے لوٹا, حامان نے لوٹا, نمرود نے لوٹا, سب نے لوٹا. اب آپ کا اس کے پیچھے پڑے ہیں. اس کی چند دن کی زندگی بچی ہے. اب آپ اپنی زندگی کو اس کے پیچھے برباد نہ کریں. اگر آپ کو زندگی کا استعمال کرنا ہے تو شباب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی کو گزار دیں. اس بڑھیا کے پیچھے وقت برباد نہ کرے. کہ وہ بڑھیا تھی, اس کی زندگی ختم ہونے والی. کہ وہ جو آگ تھا نا وہ مجوسی تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا وہ تیسرا جو تھا وہ یہودی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم ہے نا, انہیں تو اپنی امت کے ایمان کا خیال. پہنچے بیت المقدس, براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا, براق باندھا, اندر داخل ہوئے. آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سارے انبیاء کھڑے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت, نماز اقصا میں تھا یہی سر, بیاں ہمانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی, اذان دی جبریل نے, اور انتظار تھا امامت کون کرے گا. آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا, مصلی پہ کھڑا ہوا, کھڑا کیا, اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. انبیاء نے خطبے دیے, حضور نے بھی خطبہ دیا. اس کے لیے وقت نہیں, کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء. انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے, بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد. کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے, آپ ہمیں یاد دلائیے گا انشاءاللہ, پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے, ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے. آقا علیہ السلام جب نکلے, دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا, اب توجہ فرمائیں, کیا اہتمام ہے, کیا اہتمام ہے, کیا اہتمام کیا ہے, خدا نے اہتمام کیا ہے. آج خاص میزبان اللہ ہے, اللہ میزبان ہے, اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام. میزبانی خدا کی, مہمانی مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا, کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہوگا. سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں, انتظام ہے کھانے پینے کا. آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں, شہد, شراب, دودھ. جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں, جو پسند ہو وہ پی لیں. ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے, پانی, شراب اور دودھ. ایک میں شہد, شراب اور دودھ. زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی, شراب اور دودھ. آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا, شراب بھی چھوڑا, دودھ اٹھایا, اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا. پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا. آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا. اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی. آپ نے فطرت کو پا لیا ہے, فطرت آپ نے پائی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں, حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. چند بگڑ سکتے ہیں, چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا, وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا. کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے. جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا, وہ تشت ہی غائب ہو گیا. جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا پوری امت جنت میں جاتی. آقا پورا پی لیتے امت جنت میں جاتی. وہ جو تھوڑا سا پیا نا اتنے اب جہنم میں جائیں. ارشاد ہوا جبریل اب کہیں تو پورا پی لے. کہ حضور جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس سے پتا بھی چلا نا کہ معراج کے ماننے والے جنت میں جائیں گے, کچھ نہ ماننے والے بھی تو ہوں گے, کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہوں گے. اس کے بعد آقا کہتے ہیں اب ہم آسمانوں پر چلے, ہم آسمانوں پر چلے. پہلے آسمان پہ پہنچا, ابا جان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, لیکن جب آسمانوں پر گئے ایک عجیب منظر تھا, ذرا اس کا بھی لطف لے لیں. حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جب میں جبریل کے ساتھ گیا, میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا تھا, مفہوم حدیث, جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا, جبریل نے دستک دی, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے. دروازہ کھول دیا گیا. جبریل بار بار آتے جاتے ہیں, کبھی دستک نہیں دیتے, دروازے کھلے رہتے ہیں. آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے, کروڑوں دروازے ہیں, لیکن آج دروازہ دستک دے رہے ہیں. اور دستک دے کر آپ مجھے بتائیں آسمان پہ کیا کوئی جا کر کے کوئی بادشاہ دستک دے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر دستک دے سکتا ہے؟ کوئی کون دستک دے سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ دستک دینے والا کوئی پاورفل ہی تو ہے. اچھا پھر کہنے والا کرے میں جبریل ہوں, اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے؟ ارے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ فرشتہ ہی تو ہے. اور فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل کا مقتدی ہے, وہ جبریل کا خادم ہے, کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے. لیکن اپنے سردار کا نام سن کر بھی فرشتہ دروازہ نہیں کھولتا. دوسرا سوال کرتا ہے کوئی اور ہے؟ کہاں آقا محمد ہے. تیسرا سوال کرتا ہے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ کہا وہ لائے گئے ہیں, بلایا ہے ان کو, بلایا گیا ہے, تب دروازہ کھلتا ہے. آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں, لیکن ایک دروازہ اللہ نے آسمان میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا کیا. حبیب تجھے آسمان پر بلاؤں گا, لیکن ان دروازوں سے نہیں بلاؤں گا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں. اگر ان دروازوں سے بلایا تو لوگ کہیں گے محمد فرشتوں کے برابر ہے, تو اس دروازے سے تجھے بلاؤں گا جس دروازے سے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے. تیرے لیے الگ دروازہ ہوگا, الگ گیٹ ہوگا, مخصوص مہمان کے لیے مخصوص دروازہ, جس سے جبریل بھی نہیں آ سکے گا. سردار کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلا, حضور گئے, ایک ہی مرتبہ کھلا وہ اور ایک ہی مرتبہ بند ہوا. اس کے بعد اب نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی جا, سب کے لیے الگ الگ دروازے. یہ جسمانی معراج ہے. آج کل یہ بھی شکوک پیدا کیے جاتے ہیں. میں نے جمعہ کی نماز میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہنا میں نے خواب میں دیکھا عرش, آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار. کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے, بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے, حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے, کفار مکہ نے ہنگامہ کیا, تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, یہ بیداری کی بات ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے. آپ کو سننا ہے تو آپ کو بیان میں کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا, بیداری کا واقعہ تھا. عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی, 34 مرتبہ. ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی. خواب میں بھی ہوئی, لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی. آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ, حضرت آدم سے ملاقات. انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی, تمہارا استقبال ہے. فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے. میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں, دائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا, ایک جناب یحییٰ تھے ایک جناب عیسیٰ تھے. دونوں سے ملاقات کا. عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے, اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے, اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے, بڑے حسین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرماتے ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے, جناب یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو
जनाब इदरीस से मुलाकात हुई, 5वें आसमान पे पहुंचे। जनाब हारून से मुलाकात हुई, 6ठे आसमान पे पहुंचे। जनाब मूसा से मुलाकात हुई, 7वें आसमान पे पहुंचे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई, वो बैतुल मामूर को टेक लगा के बैठे थे। बैतुल मामूर जो है वो फरिश्तों का किबला है और बिल्कुल ऐन काबे के ऊपर बना हुआ है। अगर बैतुल मामूर से कोई चीज नीचे फेंकी जाए तो वो काबे की छत पर आकर के गिरेगी। फरमाते हैं हम ऊपर ही गए, हत्ता कि फिर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम जो टेक लगा के बैठे थे, मैंने नमाज पढ़ाई। आका की हदीस से मैंने नमाज पढ़ाई। जब मैंने नमाज पढ़ाई बैतुल मामूर के अंदर, तो फिर वहां भी अंबिया थे, औलिया थे, सालिहीन थे, फरिश्ते थे। मैंने देखा कि कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले लोग थे और कुछ मैले कपड़े वाले लोग थे। यानी अल्लाह ने सारे इंसानों की रूह को, जो मोमिनीन की रूह थी, उनको वहां बैतुल मामूर में पहुंचा दिया। और अल्लाह कादिर मुतलक कुदरत वाला है, वो जिसको जहां चाहे पहुंचा दे। तो वहां नमाज पढ़ी। तो जब मैंने सफेद कपड़े वाले, चमकते लिबास वालों को देखा और मैले कपड़ों वालों को देखा, गंदे कपड़े वालों को, तो पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा हुजूर ये जितने चमकते लिबास वाले हैं ये आपके क़यामत तक के नेक उम्मती है, और जो मैले कपड़े वाले हैं ये आपके गुनहगार उम्मती है। लेकिन है उम्मती, इसलिए इनको यहाँ हाजिरी का शरफ मिल गया है। इससे पता चला कि इस हदीस मुबारका की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी रूह अगर मोमिन है तो आपकी रूह ने भी वहां पर हाजिरी दी है, आपकी रूह को भी वहां हाजिरी की बरकतें मिली है। ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है, ये आका के उम्मती होने का सदका है। कहा हमें याद क्यों नहीं है? कहा मेरे भाई तुझे तो वो भी नहीं याद है जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुमने कहा था बला, क्यों नहीं, बेशक तुम्हारा। आपको याद है? बोलो या वो याद नहीं तो ये कब याद होगा? अरे आपको तो ये भी याद नहीं कि आप किस लिए दुनिया में आए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर आका फरमाते हम और ऊपर गए, सिदरा पर पहुंचे। सिदरा पर पहुंचे हम और ऊपर गए। सिदरा को एक नूर ने ढांप लिया था, एक नूर ने सिदरा को ढांप, इतना खूबसूरत लगता था। कहते हैं सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त की तरह, बेरी का दरख्त नहीं है वो, जो बयान करने वाले कहते हैं ना कि वो बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं, बेरी के दरख्त की तरह है। क्योंकि आलमे बाला की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं हो सकती, दुनिया और उसमें मुशाबियत पाई जाती है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। और फरमाते उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उस पर फरिश्ते खड़े थे। पूरा दरख्त फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था, फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं तो आप भी कह लें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह ले हुजूर को देखकर कहा, आप सुनकर कह ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो, महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे। फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर 2 कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने 2 कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये 2 कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका जब से मैं पैदा हुआ हूं 2 ही देखता हूं, रहता अकेला हूं लेकिन 2 देखता हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए मैंने अपने अल्लाह से पूछा अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी, वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है। आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आए सित्ता की रिवायत। आका ने फरमाया जिब्रील चलो, अब हम आगे जा रहे हैं, अब रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा
तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये कहना कि चलो मान लिया वो नूर है, इस तरह उधार ईमान नहीं बनते, चलो मान लिया नूर है, चलो मान लिया, ऐसे नहीं, चलो मान लिया नूर है। खुदा की कसम जिब्रील भी नूर है और जिब्रील के नूर होने पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिब्रील सिदरा से सिर्फ आगे बढ़ने का तसव्वुर करते हैं तो जिस्म चिड़िया की तरह सिमट आता है। इब्न अब्बास की रिवायत है, उठा करके पढ़े असरा व मेराज को, जिसमें सैयदना इब्न अब्बास ने बयान किया है, सिर्फ तसव्वुर करते सोचते हैं तो जिस्म सिमट जाता है जिब्रील का। अगर मुस्तफा भी सिर्फ नूर है तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं, वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे गिरे तो बशर तो जमीन पे रह गए, और वो नूर थे गिरे, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए, इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना, फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि बशक्ल नूर जो गए थे, नूरी भी देख के हैरान थे, ये कैसा नूर है, हम जहां थकते हैं वो आगे बढ़ता है, ये कैसा नूर है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान समझो। दुनिया ने तुम्हें इस अजीम नबी से दूर करने की कोशिश, सबसे आसान काम शक पैदा करना है, शक पैदा करना आसान काम है। तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी के लिए शक पैदा कर दिया गया। आज तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारे फिरकों में बंटने की वजह यही है। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, तफर्रकाबाजी से दूर हो जाओ। फिरके बने क्यों हैं? सिर्फ नबी के बारे में शक की बुनियाद पर। फेंक दो शक को, थूक दो शक को। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी जमात के वो आलिम दीन जिनकी बद्दुआ से गुलाम अहमद कादियानी मर गया, पीर जमात अली शाह फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें मकान नया लेना पड़े ले लो, अच्छा है। अगर दुकान नहीं लेनी पड़े ले लो, अच्छी है। कपड़े नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। जूते नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। हर चीज नई अच्छी होती है, नवी नवी चीजें ले लिया करो, लेकिन जब अकीदे की बात आए तो अकीदा नया मत लिया करो। अकीदा तो पुराना ही अच्छा है। नया अकीदा लोगे तो ब्रिटिश के बनाए हुए अकायद मिलेंगे, पुराना अकीदा लोगे तो अबू बकर का अकीदा मिलेगा, अबू बकर सिद्दीक का मिलेगा, उमर इब्न खत्ताब का मिलेगा, उस्मान गनी का मिलेगा, मौला अली का मिलेगा, साद और सईद का मिलेगा, तलहा और जुबैर का मिलेगा, गौसुल आजम का मिलेगा, इमाम हुसैन का मिलेगा। पुराना अकीदा लो। जब तक तुम पुराने अकीदे पे रहे तुम बादशाह बनकर रहे, तुम ताजदार बनकर रहे। उठा के देखो 1857 से पहले हर मस्जिद में मेराज का जिक्र होता था, मेराज के जुलूस निकलते थे, मेराज के डंके बजते थे। अंग्रेज पलीद गया, तन का गोरा मन का काला, उस पलीद ने ऐसे अफराद छोड़ गया कि वो तुम्हारे नबी के बारे में शक पैदा करें। जो लोग दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को मेरा पैगाम, तुम पहले हमारे भाई थे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे, तुम्हारी नस्लें सुन्नी थी। हर आदमी चिढ़ाने के लिए नहीं कहता मैंने परसों भी ये पैगाम दिया, ठंडे दिल से बैठ के सोचे। दादी जिंदा है तो दादी से पूछे, वरना माँ बाप से पूछे। पूछो अपने माँ बाप से, पूछो अपनी दादी दादा से कि तुम्हारे उनके दादा दादी क्या थे, सुन्नी थे कि नहीं थे। तो जब अकीदा ही पुराना रखना है तो सबसे पुराना मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बल्कि बदअकीदा मौलवी से पूछेंगे, बता अल्लाह की कसम खा के तेरा दादा कौन था, तेरा परदादा कौन था, तेरा लकड़ दादा कौन था? कहेगा सुन्नी था, कहेगा सुन्नी था।
اب آپ مجھے بتائیں جب تیرا دادا پردادا سنی تھا تو تو کیوں بگڑا؟ اس کا مطلب تو نے نیا عقیدہ لیا، اور نیا عقیدہ مفید نہیں ہے، بات جھگڑے کی نہیں تمہارے فائدے کی ہے۔ دعوت دو لوگوں کو، پھیلاؤ اس بات کو کہ جب تمہارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سنی تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ یہ بدعت ہے یہ شرک ہے، تو جس کا مطلب سنی مشرک، تو آپ کے پردادا مشرک تھے، دادا مشرک تھے؟ اگر مشرک تھے تو وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ اپنے باپ داداؤں کو جہنمی کہنے والوں کچھ تو شرم کرو۔ تو یہ جتنے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ تمہارے منہ سے تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دلوا رہے ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ عقل سے کام لو، اللہ نے عقل دیا تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا، نیا مت لینا، سب نیا لینا، عقیدہ پرانا، اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ 1857 میں انگریز نے نہیں دیا ہمیں، تو مدینہ منورہ سے صدیق اکبر نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ الحمدللہ اس عقیدے کو سینے سے لگا کے رکھو۔ مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، میری عادت ہے میں اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بعد آپ کو اس انداز سے کوئی بولے گا کہ نہیں بولے گا۔ میں تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے بولتا ہوں، آپ کو کوئی اتنا بولنے کی جرات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں خدا کے لیے ہر چیز نہیں لینا، عقیدہ نیا مت لینا، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آقا نے جو کہا نا کلو بدعت دلالہ وکلو دلالۃ فی النار، تو عمل کی بدعت اتنی بری نہیں ہے، عقیدے کی بدعت جتنی زیادہ بری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے نیا عقیدہ مت لو۔ کتنے تواتر کے ساتھ معراج ہے، اور سنو قرآن میں معراج کا ذکر ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جبریل امین رک گئے، آقا نے کہا چلو، نہیں آ سکتا۔ سوچا تو چڑیا کی طرح جسم سمٹ گیا، آقا آگے بڑھے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے دیکھو جبریل گائیڈ تھے نا، لے جا رہے تھے، یہ دیکھو یثرب ہے مدینہ بنے گا، یہ دیکھو طور سینا ہے، یہ دیکھو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے جو مکان تھے وہاں جبریل کو گائیڈ کہتا ہے، اب سدرا سے آگے کون گائیڈ ہے ذرا یہ تو بتا، کون ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کون لے جا رہا ہے؟ آقا کہتے ہیں میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا آگے نا، آقا کہتے ہیں میں بڑا، قربان جائیں میں بڑا، سبحان اللہ میں بڑا۔ آقا فرماتے میں بڑا، کہتے ہیں میں بڑا نا، تو اللہ کی صفات کے پردے تھے، رنگ تھے اللہ کی صفات کے۔ توجہ فرمائے اب حضور کی معراج، سدرا سے آگے کون جا رہا ہے ذرا دیکھیں، ذرا دیکھیں کون جا رہا ہے۔ نور و بشر کے اختلاف میں الجھنے والوں کون جا رہا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کون جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رنگ تھے، صفت کے رنگ تھے۔ جب رحیمی کے پردے سے گزرا میں بھی رحیم ہو گیا، جب کریمی کے پردے سے گزرا میں بھی کریم ہو گیا، میں ستاری کے پردے سے گزرا میں بھی ستار ہو گیا، جب غفاری کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا، جب جوادی کے پردے سے گزرا میں بھی جواد ہو گیا۔ اللہ کی صفات کے پردے تھے، ہر پردے سے خدا نے گزارا، گزرتا جا، رحیم بھی بنتا جا، کریم بھی بنتا جا، ستار بھی بنتا جا، غفار بھی بنتا جا، جواد بھی بنتا جا، حلیم بھی بنتا جا، وہاب بھی بنتا جا، خطیر بھی بنتا جا، جبار بھی بنتا جا۔ اللہ اکبر، سارے پردے سے گزارا رہا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو خدا کی صفات کے پردوں سے گزرے؟ یہ کپڑوں کے پردے نہیں، یہ کاش کے پردے نہیں، یہ زمین و آسمان کے پردے نہیں۔ اٹھا کے دیکھو امام یوسف نبہانی کا سفر معراج بیان کرنا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے صفات کے پردے تھے اللہ نے اپنے صفات کا رنگ مصطفیٰ جان رحمت میں چڑھا دیا۔ لیکن وہ خدا نہیں ہوئے، خدا کی اپنی صفت نامحدود ہے، مصطفیٰ کی اپنی محدود ہے، اپنی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں محدود ہے۔ ہمارے نظر میں کیا، ہم کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی پردہ آ رہا ہے تصور میں کوئی پردہ؟ جب نہ کپڑے کا جہاں تصور نہیں جا سکتا، ارے جہاں تصور نہیں جا سکتا وہ پردہ کیسا ہے؟ تو خدا نے کہا پیارے آج تجھے رحیم کے پردے سے بھی گزاروں گا۔ لوگ مجھے رحیم کہتے ہیں تو بھی رحیم ہوگا، لوگ مجھے رؤوف کہتے ہیں تو بھی رؤوف ہوگا،
लोग मुझे मोमिन कहते हैं, तू भी मोमिन होगा। लोग मुझे जब्बार कहते हैं, फिर तू भी जब्बार होगा। लोग मुझे सत्तार कहते हैं, तू भी सत्तार होगा। अल्लाह ने पर्दों के रंग चढ़ाए, पर्दों के रंग चढ़े। आका कहते हैं फिर मैं तो रुका ना, मैं रुका तो मेरे अल्लाह ने कहा उदन मिन्नी, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या, उदन मिन्नी या हाशिर। इस तरीके से कहा उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैरल बरिया। इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा यार मेरा यार अबू बकर कहाँ है? मैंने सोचा यार मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहाँ है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे है, उस लबो लहजे में बुलाओ तो उनस होगा। कहते हैं मैंने जब सुना ना उदन मिन या मोहम्मद, मेरे करीबा, तवज्जो फरमाए, मेरे करीबा, मैं बड़ा, फिर का और करीबा और बड़ा, और करीबा और बड़ा, उदन मिन या खैरल बरिया, और करीबा ए अजमतों वाले, रिफातों वाले, बरकतों वाले, और करीबा। कहते मैं करीब हुआ, फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा। बुलाता रहा, बुलाता रहा। अब देखिए वो ला मका है, वो ला मका है, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां, वहां तो जा ही नहीं दुई की, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। अब हुजूर वहां खड़े कैसे हुए? जहां जर्रे की गुंजाइश नहीं वहां हुजूर खड़े कैसे हुए? तो जहां खड़े रहने की जगह नहीं वहां मुस्तफा खड़े रहते हैं, जहां जाने की जगह नहीं वहां कदम खड़े हैं। और अल्लाह फरमाते करीबा करीबा, और कहते जब मैं और करीब हो गया, जब कहा जहां तक अल्लाह ने चाहा, फ़क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा, अब रुक जा। इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तुझ पर दुरूद के गजरे लेकर के आता है। और फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा दी, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, ए महबूब अब रुकेगा, तू रुकेगा, तू इतनी दूर से चल के आया है, अब तेरा अल्लाह तेरे इस्तिक़बाल के लिए आएगा। ये मेराज है, बुखारी की रिवायत, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, तेरा इज्जत वाला रब अब तेरे इस्तिक़बाल के लिए आता है। आने जाने से पाक किस तरह इस्तिक़बाल के लिए आया? अगर इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद पढ़ने आता है। इस्तिक़बाल किया तो दुरूद भेजते हुए इस्तिक़बाल किया। अल्लाह उसी को फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। दना और दल्ला दोनों करीब होने के माना में होते हैं। बुखारी शरीफ में हुजूर ने माना खुद मुतय्यन किया है, अल्लाह मुझसे करीब हुआ, फिर उसने मुझे करीब किया। अब ये और ये भी नहीं चल सकता, ये इशारे जायज नहीं है, ये भी और ये भी नहीं, कुछ नहीं। करीब हुआ, करीब किया, कितना करीब किया? अब मेरी तरफ देख लें सब तवज्जो, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया। ये मेरे हाथों की हद है, ये मेरे हाथों की हद है। मेरे हाथ यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। अल्लाह के हाथ मेरे हाथ की तरह नहीं, आपके हाथ अल्लाह के हाथ की तरह नहीं। लेकिन कुर्बत की अलामत ये होती है ना, आप कहें कि अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया। तवज्जो है आपकी, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, इसका मतलब माइक अमीनुल कादरी से इतना करीब हुआ कि सारे फासले खत्म हो गए। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं करीब हुआ, फिर कहा रुक, अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, ऐ महबूब अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, दुरूद के गजरों से तेरा इस्तिक़बाल करता हूं। किफ़ या मोहम्मद, किफ़ या मोहम्मद, जब्बार रब्बुल इज्जा, इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तेरे करीब आकर तेरा इस्तिक़बाल करता है, तुझ पे दुरूद के गजरे भेजता है। और फिर फरमाया वदाउल्लाहु ताला
اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. کہتے ہیں جب اس نے اپنے دست قدرت میرے شانوں پہ میرے کندھوں پہ رکھا فعلمت علم الاولین والآخرین, سارے اولین اور آخرین کا علم پھر مجھے عطا کر دیا. اب دیکھو دور اور نامکہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے تو وہ بے ہوش نہیں ہوتے, سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں فعلمت علم الاولین والآخرین, اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کر دیا. جب اس نے اپنے ہاتھ قدرت کے میرے کندھے پہ رکھے, جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا, جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا. کہاں ہے موسیٰ؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھ. اے میرے آقا موسیٰ تمہاری عظمت پہ قربان. لیکن وہاں جھلک دیکھی, زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے. مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو, اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے. بات بتاؤں, جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رہے. جس کو یار بناتے ہیں اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا, جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے. ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے, تبھی وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے. اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی, رکھا. بے ہوش ہوئے, بیٹھ کے نہیں. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, اتنے قریب سے دیکھا وہاں بے ہوش ہو گئی. یہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی, ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی, ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی, آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی, دل نے جھٹلایا بھی نہیں. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور اب کلام کا آغاز کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اتنی دور سے آیا ہوں, عاجزی کی نظر لایا ہوں, وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا. ہائے ہائے, توجہ آپ کی ہے. اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں. اللہ وہ لایا ہوں. اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ, اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دے؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے, جواہرات اس نے بنائے ہیں, زمین اس نے بنائی ہے. کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں, وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں. اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے, تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے. اتنا بھی کم نہیں ہوگا, اتنا ہے اس کے پاس. اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے, بڑی نازک گفتگو ہے. یہ ہے سرکار کی معراج. تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں, قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں, نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں, قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں. آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے, بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں, سونے کی یا جو بھی زیورات کی, آپ کوئی لا کر کے دے, کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں, وہ تحفہ لائیں. آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے. التحیات للہ والصلوات, اللہ کے یہاں سب ہے, عاجزی نہیں ہے. وہ متکبر ہے, وہ تکبر والا ہے, اس کے یہاں عاجزی نہیں. وہ خدا ہے, وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے. اللہ یہ عاجزی لایا ہوں. تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ, اے میرے نبی تجھ پہ سلام. اب توجہ کرے, خوب باتیں ہوئی, خوب ہوئی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, راز و نیاز کی خوب باتیں, بہت سی باتیں ہوئی, میں اس پر اب نہیں جاتا. آخری بات اس کہتا ہوں. اللہ نے کہا حبیب, توجہ, معراج حضور کیا, اللہ نے حبیب میرے محبوب, میری سلطنت کا دولہ کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, وہ تو اللہ ہے, وہ بے نیاز ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا, نہ رہے گی تو وہ رہے گا. لمن الملک,
کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا۔ حبیب توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے، جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا۔ کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے، معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا، سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے، اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے۔ کہا ٹھیک ہے محبوب، تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں۔ تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں۔ شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے۔ اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا۔ خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ استاد زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل چل، تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھا اور کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے۔ کہا چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں چلا، اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردے پڑے تھے، پردے ہٹے، جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے۔ آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ کس شان سے دکھایا، کس شان سے دکھایا ہے حبیب یہ میری سلطنت کا دولہا ہے۔ لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا، وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی، جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے قدرت کے، دست قدرت رکھا گیا، جس سے باتیں کی، جسے سلام کیا، جسے پیار کیا، جسے لے گیا اللہ مقام پہ بھی لے گیا، وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا۔ کہاں ہے؟ ہاتھ جبریل بھی گم ہے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھا جو گیا تھا؟ تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے بولو ذات، اور ایک ہوتی ہے ذل ذات، ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ۔ ایک ہے سورج، ایک ہے بولو سورج، اور ایک ہے سورج کا سایہ، ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا، ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان، انسان کا درخت، درخت کا۔ آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا۔ اب اس منزل پر آ گئے ہیں، معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے؟ دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو۔ اب اس منزل پر آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو۔ اس منزل پر آئے ہیں، بولو بولو، اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو نہ، وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے، درخت نہیں ہے لیکن غیر درخت بھی۔ حافظ غفران کا سایہ
حافظ غفران نہیں ہے لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے، وہ سعد بھی نہیں ہے، وہ عبداللہ بھی نہیں ہے، وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے. کون ہے؟ غفران نہیں ہے لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے توجہ ہے. وہ غفران نہیں، غفران کا غیر بھی نہیں، درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں، چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں، سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج کا غیر بھی نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا، جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے، جو معراج پر گیا السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا، وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا. اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے، ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا، توجہ، اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں، اور دیکھا، توجہ، دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، او ادنى، اتنے قریب سے کہ دو کمان، دو بھویں، یہ دو بھویں نا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا، یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا، ہمارے لیے کہہ دیا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا، اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا، کہا اس سے بھی کم، کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا، وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں، لیکن خدا نہیں ہوئے، خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ ہی ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ، ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے، معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں، ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا، ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا، ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا، ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا، بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے، جس پر پہلے سے نقاب، اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا، سایہ توجہ، اب توجہ، سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے، نہیں، حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا، کہا محبوب ایسے نہ جانا، ایسے نہ جانا محبوب، ایسے نہ جانا، ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا. تو میرا سایہ ہے. اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر جب وہ نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا، ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ نے ایسا نبی بغیر. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.